آج جو ہم لوگوں نے 2 آیات دیکھی ہیں اس میں ہمارا پوائنٹ آف عمل سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کو بتانے سے پہلے میں ایک حدیث سناتی ہوں. جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ جب انسان کوئی بھی ایک دن میں 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے نا، تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیں. اور جب کوئی بھی انسان دن میں اللہ تعالیٰ سے 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے نا، تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے دے. تو سب سے پہلا پوائنٹ آف عمل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے پورے دن میں 24 آورز میں ایک لازمی طور پہ کسی ایک ٹائم آپ لوگ اپنے لیے چوز کر لیں خود سے اپنی مرضی سے کسی بھی نماز کے بعد یا اذان کے بعد کسی بھی ٹائم کہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ تین دفعہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں اور 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگیں. اور اس کے علاوہ وہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ آگ کے عذاب سے، اس میں اینڈ پہ جو 3 ورڈز ہیں وہ آگ کے عذاب سے پناہ کی ہے. اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. تو آپ لوگ کوشش کریں گے اس دعا کو ایٹ لیسٹ 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور جنت سے دعا بھی جنت میں داخل ہونے کی بھی دعا مانگا کریں آپ لوگ. 3 دفعہ ایک دن میں اگر ہم مانگ لیں گے تو سوچ لیں اگر ہم پوری زندگی یہ کرتے رہیں گے تو جنت خود کہے گی کہ اللہ تعالیٰ طیبہ کو جنت میں داخل کر دے، اور جہنم خود کہے گی کہ اللہ تعالیٰ طیبہ کو جہنم میں نہیں ڈالنا. اور دیکھیں اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں اور جہنم سے ہمیں پناہ ملے، تو ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہی سکھایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو بیسیکلی ہم جنت کا سوال کر کے اور جہنم سے پناہ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی ہماری لائف کو ایسا کر دے گا کہ ہم جنت کے قابل ہو جائیں اور جہنم سے ہمیں نجات مل جائے. پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آج دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تابعہ اتباع کرو ہدایا، اس ہدایت کی جو میں نے بھیجا ہے. اور ہدایت کیا ہے؟ قرآن پاک اور احادیث، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے ہمیں سنت ملتی ہے وہ. تو ابھی تک ہم لوگوں نے قرآن پاک میں جتنے بھی احکامات پڑھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس بتایا نا، حلال اور حرام کا ڈفرنس بتایا، ہم نے اس پہ ایز اٹ از ہم نے اسے فالو کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہی ہے وہ جس سے ہم لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا. اور دیکھیں ابھی تک ہم لوگ کیا کیا چیزیں پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے تو ایمان ہے، جو کہ بہت دفعہ آ چکا ہے. اس کے لیے ایمان مفصل اور ایمان مجمل آپ لوگ ضرور پڑھا کریں دن میں 1 دفعہ ایٹ لیسٹ. اس کے بعد میں نے کہا تھا سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ کم سے کم 10 دفعہ پہلا کلمہ ضرور پڑھ کے سویا کریں. پھر کیا چیز شامل تھی کہ ہم لوگوں نے غور و فکر کرنا تھا رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دن پر، اپنے سارے دن کے اندر آپ نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں، اور ابھی تک ہم جتنا پڑھ چکے ہیں ہم اس میں سے کتنے پہ عمل کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو جو ہم اچھے کام کرتے ہیں اس پہ ثابت قدمی، اور دوسری کہ جو ہم کام ابھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کرنے کی بھی توفیق دے. پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھی تھی وہ تھی ابھی تک نماز کے اندر دیکھیں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ایگزیکٹ فالو کرنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، تو ہم نے 5 ہی پڑھنے انشاءاللہ. اس کے بعد جیسے ہی اذان ہوگی ایگزیکٹ ہم نے ٹائمنگز کو فالو کرنا ہے. تیسری چیز دیکھی تھی کہ ہم لوگوں نے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر ہم نے پراپر وضو کرنا ہے، اور وضو کے بعد ہم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے. اور نماز پڑھنے کے لیے ہماری باڈی، ہمارے کلوتھس اور ہماری وہ پلیس پراپر بالکل کلین ہونی چاہیے. اس کے بعد ہماری ڈائریکشن ایگزیکٹ ویسی ہی ہونی چاہیے جو ہمیں بتائی گئی ہے، یعنی کہ قبلہ کی طرف. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پراپر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. اب آج ایک اور پوائنٹ آپ لوگ اس میں ایڈ کر لیں، وہ یہ ہے کہ جو فرض نماز ہوتی ہے نا، جو فرائض ہیں، جیسے کہ فجر کی نماز میں 2 فرض ہیں، ظہر کی نماز میں 4 فرض ہیں، عصر کی نماز میں 4 فرض ہیں، اس کے بعد مغرب میں 3 فرض ہیں، اور عشاء میں بھی 4 فرض ہیں. جو فرض نماز ہوتی ہے نا اسے ہم بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اس میں قیام فرض ہے، مطلب کہ قیام اس کے نماز کی جو فرائض ہے نا اس میں قیام فرائض میں شامل ہے. انٹل اور انلیس کوئی بیسک کوئی عذر ہو نا تب، اور جو تھکاوٹ ہوتی ہے نا وہ کوئی عذر نہیں ہوتا. موسٹلی لیڈیز کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سارے دن کے کام کرنے کے بعد جب تھک جاتی ہے نا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، تو دس از ناٹ الاؤڈ. ہم لوگ فرض نماز کو بیٹھ کر نہیں، جو آپ سنت پڑھتے ہیں، جو باقی نماز ہے نا نوافل وغیرہ پڑھنا، وہ آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. مطلب وہ بھی نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے شوق سے بیٹھ کے پڑھے ہیں، مطلب اگر آپ
نہیں پڑھ پا رہے کھڑے ہو کے تب. لیکن جو فرض نماز ہے، یہ جو میں نے بتائی ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں، ان کو آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بس آپ لوگ اس چیز کا خیال کیا کریں. اگر کوئی بھی ایسی غلطی کرتا تھا تو انشاءاللہ آئندہ نہیں کرنی. اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ہم نے اپنے تعلقات کو جوڑ کے رکھنا ہے. جو اللہ نے ہمیں جوڑنے کا حکم دیا ہم نے اسے توڑنا نہیں ہے. پھر ہم نے فساد نہیں مچانا، ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، اسلام کا، اللہ اور اس کے نبیوں کا، فرشتوں کا، کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم نے انہیں خدا نہ سب بے وقوف نہیں سمجھا. جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں نا، جو اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، وہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک مسلسل سٹرگل میں ہیں. جب ہم خود کوشش کریں گے نا اس میں آنے کی، اور ہم اس میں سٹرگل کریں گے، تب ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہم جنہیں بے وقوف کہتے تھے بیسیکلی ہم خود بے وقوف تھے. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا رزقناہم ینفقون، کہ ہم نے رزق خرچ کرنا ہے. تو اب ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہم نے کیسے کیسے خرچ کرنا ہے، کہ ہم نے صدقات دینے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے علم کو سپریڈ کرنا ہے، اپنا نالج سپریڈ کرنا ہے، آپ نے اپنے فزیکل ہیلپ کرنی ہے لوگوں کی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا بھی تعارف کروایا تھا. تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، اور اس کی پاکیزگی بیان کرنی ہے. جب بھی فری ٹائم ہوگا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اللہ کی پاکیزگی بیان کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور الحمدللہ. اور پھر جیسے ہم نے کل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت اور جامع دعا سکھائی تھی توبہ کرنے کی. جب بھی کوئی گناہ کریں، جب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہو جائے، تو فوراً کہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جزاک اللہ.